بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر منحصر ہے۔ یہ اس کی رضا ہے کہ کسی کو اولاد دے اور کسی کو محروم رکھے۔ اور ہاں، اولاد کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد عطا فرمائے اور صالح اولاد عطا فرمائے تو یہ قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حصول اولاد کے لیے دعا کرنا، حصول اولاد کی تمنا کرنا یہ عیب نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اسی طرح ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ حدیث پاک مسند امام اعظم کی حدیث پاک ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ اس کے راوی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں، سرور انبیاء، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، یعنی کہ میں بے اولاد ہوں۔ اس پریشانی کا اظہار انہوں نے بارگاہ رسالت میں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، تم کثرت سے استغفار اور زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کیوں نہیں کرتے کہ تمہارے ہاں اولاد ہو؟ حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اے میرے صحابی، اے شخص، تم کثرت سے استغفار کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کیا کرو، اس عمل کی برکت سے تمہارے ہاں اولاد پیدا ہوگی۔ اس شخص نے کثرت سے استغفار اور کثرت سے صدقات و خیرات کرنا شروع کر دیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ کا فرمان تھا اور اس نے حضور کے فرمان پر عمل کیا، استغفار اور کثرت سے صدقات و خیرات کرنے لگا۔ بقول راوی فرماتے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے اس شخص کے ہاں 9 لڑکے پیدا ہوئے۔ اللہ نے اس عمل کی برکت سے اس کو 9 بیٹے عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھے، کسی کا ہاں اولاد نہ ہو، تو اس وظیفہ کو، اس نبوی وظیفہ کو جو ہمارے آقا و مولا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس پر کثرت سے عمل کریں، کثرت سے استغفار اور اپنی حیثیت کے مطابق کثرت سے صدقات و خیرات کریں۔ جعلی پیروں اور رنگ برنگے پیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو دین سے دور ہوں، جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے سے قاصر ہوں، ایسے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دین کے نام پر بہت بڑا فراڈ کر رہے ہیں۔ تو ہاں، اگر کوئی نیک اللہ کا ولی ہے، نیک صالح بندہ ہے، اس کے پاس جانے اور اس سے دعا کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پیروں کے پیر بلکہ امام الانبیاء، انبیاء کے بھی امام، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس پر یقین کے ساتھ اور اس پر دائمی عمل شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت بھی عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مال کی نعمت بھی عطا فرمائے گا۔